اسی علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف ہیں۔ ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، ڈھیر سارا آپ کے لیے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس مخدومہ کے لیے پڑھنا ہے جو علی کی بڑی ڈھیر ساری زخمی بیٹی ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ میں یہیں چھوڑ دیتا۔ حکم تھا ان جوانوں کا کہ ایک سطر ضرور پڑھنا، اور پڑھنی بھی چاہیے ہر ذاکر خطیب کو، کیونکہ جو شام سے آتی ہے نا مخدومہ، وہ نہ مجھے سننے آئی ہے، نہ چودھری اعجاز صاحب کو سننے آئی ہے، نہ غلام عباس رتن کو سننے آئی ہے، وہ خود عالم غیر معلمہ ہے۔ تو پھر پوچھنا بھی ہمارے شہر میں کیوں مہمان بنی ہے؟ تمہاری ہے سننے کے لیے ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے غریب کی غربت پہ ہے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کان پکڑ کے کھڑا ہوں میں اور معافی مانگ رہا ہوں شور کوٹ کی دھرتی کے رضادار سے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ چناب دی پٹی ہے جی، میں آپ کے مزاج سے ڈھیر سارا واقف ہوں۔ دل ویسے بھی مومن کا ریشم سے زیادہ نازک ہوتا ہے، امام حسین کا فرمان ہے۔ 2% مصائب ہم نے پڑھا ہے، جتنا بھی آپ کو سنایا ہے 2%۔ علامہ عباس دی قسم ہے 98% درد ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، صرف آپ کے دل کی درد اور نرمی کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ دعا کر وہ جلدی آ جائے جو غیبت میں خون رو رہا ہے، وہ خود آ کے آپ کو بتائے گا کہ ان بے حیاؤں نے کس کس انداز سے مارا ہے۔ اگر آج اجازت دو سادات بھی اور عزادار بھی بانیان بھی، چونکہ میں ماہر صاحبان بھائی ہیں، میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں، یہ ہاتھ باندھ کے میں اجازت مانگ رہا ہوں، اگر اجازت دو اور معافی بھی دو تو اس 98% جو ہم نے نہیں پڑھا اس سے ایک لفظ پڑھتا ہوں، سطر بھی نہیں۔ اگر یہاں ہے نہ بھی کر سکو نا، جب گھر جا کے اپنی ماں یا بہن کے سر پہ چادر دیکھو گے تمہیں پھر بطول کی بیٹی کا برقع یاد آئے گا۔ تیرے گھر علم ہوگا، پھر علم کے نیچے بیٹھ کے ہے کر لینا۔ اگر یہاں پہ کر لو تو وہ گواہ بن جائے گی جو شام سے آئی ہے۔ یہ تھوڑی غربت ہے کہ پورے 2 سال علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی کا برقع کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا، کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا، بے غیرت ناچ ناچ کے کہتا رہا یہ عباس کی بہن کا برقع۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، حوصلہ حوصلہ جی، حوصلہ حوصلہ۔ بس کر دو، میں تو کہتا ہوں، ورنہ درد بہت ڈھیر سارا ہے۔ سال کے بعد، قریب سے بات شروع کر دی ہے، 1 سال کے بعد سامان کی گٹھڑی اٹھا کر نہ لوٹ کا سامان، یار کوئی ہے کر دو۔ کبھی کبھی آنسو نہیں آتا، ہے تو آتی ہے، جو چپ کر کے یوں دیکھتے رہتے ہو ذاکر کو بری بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ مجلس میں بیٹھا تھا منہ جھکا کے، تیرے چھٹے مولا اپنی مسند سے اٹھے، اپنے ہاتھ کی ٹیک سے نہ اس کے چہرے کو اوپر کیا، فرمایا اگر رونا ہے تو کھل کے ہے کر، ورنہ گھٹ گھٹ کے میرے غریبوں کو نہ رو۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب انہوں نے چادر اتاری تھی، یہ تو ہم سے پوچھنا کہ پردے کا درد ہے کس کو۔ اس لیے منت کر رہا ہوں ہر جوان کی، بزرگ بیٹھے بھی رہے تو خیر ہے، جوان ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو تاکہ تیرا دل نرم ہو جائے۔ اللہ اکبر، بس رہے گا۔ مولا سیاہ دیو نے حوصلہ، گٹھڑی کھولی بیمار نے، اماں اماں یہ آپ کی سر کی چادر، اماں یہ آپ کے بھائی کا کرتا، اماں یہ آپ کے بھائی کی انگوٹھی، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان، بی بی یا مجھے موت دیوی یا ان کو ہے کہ خیرات دیوی۔ آخر میں اللہ مدر بندی کہتا ہے کوئی چیز بچ گئی بیمار کے پاس، جلدی سے سجاد نے وہ چیز اپنے ابا کے دامن میں چھپائی، آنکھیں آنکھیں نہ رہی، خون کا پرنالہ بن گیا۔ علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، بیٹے کی گردن میں باہیں ڈال کے، زینب چہرے پر بوسہ دے کر کہتی ہے روتا کیوں ہے، چھپاتا کیا ہے؟ ماتم کر کے کہتے ہیں اماں یہ چادر کرتا انگوٹھی نہیں، میری سکینہ کے 2 در بچ گئے ہیں۔ اماں میری بہن شام کے زندان میں چپ کر کے مر گئی۔
واہ 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 واہ. جو ہے کر رہے ولی کی بیٹی آپ کو خیرات دے چکی ہے. جڑے ہے نہیں کر سکے بی بی آپ کو بھی خیرات عطا کرے تاکہ ہے کیے بغیر گھر نہ جانا. میرے وقت نہ کر سکے کسی اور ذاکر کے وقت ہے کر کے ضرور جانا. ختم ہوگی یہ پڑھائی. 3 محمل سجاد چلنے لگے. نوکرہ توڑا ہے تے کرو چاہ. سجاد چلنے لگے. جناب زینب عالیہ سے بیمار پوچھتے ہیں اماں راستے جاتے ہیں 2. ایک کربلا سے ہو کے مدینے, ایک سیدھا مدینے. آپ حکم فرمائیں کس راستے پہ جانا پسند فرمائیں گی؟ بی بی عالیہ مخدومہ کے جواب دینے سے پہلے پچھلے محمل سے دھوپ پہ بیٹھنے والی بولی اصغر کی پاک اماں سجاد. جی اماں ہن گل میں اپنی زبان وچ کرنی ہے. سجاد جدن دی بہن دفنا کے آئے ہیں میں تے ایک باری بھی معصومہ دی قبر تے نہیں گئی. کوئی ایسا راستہ ہے جو میری سکینہ کی مزار کے قریب سے گزرے؟ ختم ہو گیا میری مجلس. 3 محمل لے کر سجاد مولا بہن کی قبر پر آئے. کسی بی بی نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. کھڑے محمل سے نازل ہونا شروع ہوئی علی کی بیٹیاں. قزوینی کہتا ہے 10 سید زادیاں 11 سکینہ کا سلام کر کے دور جا بیٹھی. آخر میں سجاد نے ماں رباب کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بہن کی قبر پہ لے آیا. قبر کے سرہانے سجاد بیٹھ گئے. رباب بیٹی کی قبر کے ساتھ یوں سو گئی جس طرح مدینے میں سکینہ کے ساتھ سوتی تھی. قبر پر بوسہ دے کر سراب رباب کہتی ہے سکینہ تیرے در مل گئے, سکینہ تیرا برقع لے آئی ہوں, سکینہ میں وطن جا رہی ہوں. کوئی صغرا کا سلام, کوئی اصغر کا پیغام. علامہ قزوینی کہتے ہیں اچانک حسین کی بیٹی کی قبر نے کانپنا شروع کیا. سرہانے بیٹھے سجاد کہتے سکینہ کیوں قبر میں اداس ہے؟ آواز آئی تیرا باقر جیوے میرے قبر کے پاؤں کی طرف دیکھ. جب سجاد نے دیکھا کچھ قیامت کا منظر تھا. منظر کیا ہے؟ عباس مولا کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے عباس کا کٹا ہوا سر سکینہ کی قبر کے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نوکر معافی منگے رہے. بس کر دو غازی دانا ہے میرا پتر, بس کر دو. ڈھیر سارا ہو گیا, گرمی ہے یار, جوان تھک گئے ہوں. میں پورا کردہ جی توڑا حکم ہے تو پھر ہے اچھی کرو. جنہیں جوان بیٹھے ہو جناب معصومہ دا زخمی کنہ دا واسطہ نے ایک باری ہے اچھی کریا جے گل مک گئی ہے. میری گل میں اپنی زبان چھوڑ کرنی اور اردو چ نہیں پی ہوتی میرے تو. خود تیرے مرشد حسین نو خواب دی حالت حضرت سید محمد مہدی بحر العلوم نے حسین تو پوچھی ہے قبلہ مولا تو اکبر دی برچھی کٹی ہے, مولا تو رویا نہیں, قاسم دے ٹکڑے چڑن مولا توڑی ہے نہیں نکلی, عباس دے بازووں تے بھی نہیں نکلی, مولا کربلا قدر توڑی بھی ہے نکلی. حسین ماتم کر کے آدھن تو سید ہے میری نسل چوئے میرے ماتمیاں نو دسی شاید کوئی میں غریب دی غربت ہے کرے. مظلوم آدھن 2 کربلا چ مقام میں جتھے میری ہے نکل گئی. مولا کیڑے فرمیدن پہلی دفعہ ہے نکلی جدن میرے اصغر نو تیر لگے. تانو ہے نہیں ہوں گی یار جنہیں سامنے بچے بیٹھے ہو. میرا پتر ایک باری سر تے ہاتھ مار لے شاید 2 بڑے بندے ہو مل جا. اللہ مان, اللہ مان. بابا جی دعا چا کرو یا میں مرا تے یا میں انہوں سمجھا لما. محمد مہدی خواب دی حالت حسین دے پیروں تے بوسہ دی کیا دے مولا تسی ہے کریے جے شاید جوان نہ ہو تھرن. مولا اکبر دے جگر تے ہے نہیں نکلی تے اصغر دے تیر تے کیوں؟ فرمیندے نا محمد مہدی اس حرامی اس وقت میرے اصغر نو تیر مارے جدن میں پتر دا منہ پیا چوندہ. فرمیندے نا میرے لب اصغر دے رخسار تے سر دا ماتم کرو جے روک کے حسین دے مدہ خان نو جڑے اصغر دے نوکر بیٹھو ایک باری سر دا ماتم.
اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بس کر دیو تے مولا دوسری دفعہ ہے قدر نکلیے سا کٹ لو تے پھر ہے اچھی کرو تو انہوں بی بی ہے دی خیرات دے گی تُسی جڑے ہون تک بھی کر دیو کتنی راضی توڑے دے جناب زینب عالیہ مخدومہ انہوں خالی نہ ٹوری جو منگنے دیوی پر ایک باری ہے دی خیرات دیوی حسین فرمیندن محمد مادی دوجی باری میری ہے ادھر نکلیے جدر میں نو میدان ہے سکینہ ملنے رہی ہے وہ دے مولا معصومہ دے آمن تے کیوں ہے نکلیے حسین آندے نے سے حرامی پنجویں ضرب میری گردن تے ماری ہے میری سکینہ ہاتھ بن بن کے آندے انہوں نہ ماری نہ چھڑا میں نہ لگائی نہیں حسین آدھے نے سے کتے میری اکھا دے سامنے خنجر زمین دے سٹ کے معافی اس نے ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑے دوسرے ہاتھ نال اس میری معصومانو تماچے حسین آدھے پر